بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں کونسلر اور ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ 2 روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو مارنے کی بھی دھمکیاں دی تھیں۔ بھارت نے بھی 1 روز پہلے چٹاگنگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ چھوڑنے پر رقم دینے کی پیشکش کر دی ہے۔ US ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو سال کے آخر تک خود ساختہ جلا وطنی پر رقم دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن اگر CBP ہوم ایپ کے ذریعے خود کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے سائن اپ کرتے ہیں تو انہیں اپنے ملک واپس جانے کے لیے ہوائی جہاز کا مفت ٹکٹ اور $3000 دیے جائیں گے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے از خود واپس جانے والے غیر قانونی تارکین وطن دی جانے والی $1000 کی رقم کو بڑھا کر $3000 کر دیا ہے۔ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ خود کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے انہیں گرفتار کر کے ملک بدری اور دوبارہ داخلے پر مستقل پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سال جنوری میں جنوری سے لے کر اب تک 1.9 ملین غیر قانونی تارکین وطن رضاکارانہ طور پر خود کو امریکہ سے ملک بدر کر چکے ہیں اور ہزاروں افراد نے CBP ہوم گروپ پروگرام کا استعمال بھی کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے دماغ میں نہ جانے یہ بات کتنی بار ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک بھارت جنگ رکوانے اور اس جنگ میں طیارے تباہ ہونے کا بھی ذکر کر دیا۔ صدر کا ہمیشہ سے جن کو سن کر ہمارے بھی کان پک چکے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں روک چکے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں 8 طیارے بھی مار گرائے گئے تھے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر 10 ملین لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا بھی اعلان کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ چائنا، روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ آبدوزیں دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر دیں گی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 1-2 سال پہلے جو ہم پر ہنستے تھے اب وہ ہمارا احترام کر رہے ہیں۔ غزہ میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت پیدا ہو چکی ہے، جس کے باعث ہسپتالوں میں زیر علاج ہزاروں مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں، جبکہ لیبارٹری ٹیسٹ اور بلڈ بینک کے سامان کی قلت کی شرح 60% تک جا پہنچی ہے۔ غزہ کے ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں مریضوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مریضوں کی تندرستی اور صحت یابی کے لیے جن ادویات کی اشد ضرورت ہے وہ تمام دوائیں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران غزہ کے 34 ہسپتالوں سمیت 125 صحت کے مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان قائم مشترکہ سرحدی مارکیٹ میں محرم کے بغیر سفر کرنے والی خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سرحدی قصبے حیرتان کے رہائشیوں کے مطابق طالبان اہلکار ان خواتین کو جو بغیر محرم سفر کرتی ہیں مارکیٹ میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔
یہ بازار افغانستان اور وسط ایشیا کے کئی ممالک سے آنے والے افراد کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ طالبان ان کی شناختی دستاویزات کی جانچ سے گریز کرتے ہیں اور انہیں زبانی بدسلوکی اور توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک افغانی خاتون کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی طرف سرحد پر جو ذلت آمیز سلوک سہنا پڑتا ہے وہ ازبک حکام کے رویے سے بھی بدتر ہے۔ دوستو، بازار آنے والی افغان خواتین میں اکثریت عمر رسیدہ خواتین کی ہوتی ہے جو ازبک اور روسی ڈاکٹروں سے علاج کروانے وہاں جاتی ہیں۔ طالبان کی جانب سے محرم نہ ہونے کی بنیاد پر عائد پابندیوں کے باعث متعدد خواتین صحت کی سہولیات اور دیگر خدمات تک رسائی سے محروم ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سرحدوں کی بندش کے باعث افغانستان کے کئی صوبوں میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران بنیادی غذائی اشیاء کی قیمتوں میں 400 سے 700 افغانی تک اضافہ ہوا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ 16 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت میں تقریباً 500 افغانی اضافہ ہوا ہے۔ چاول کی بوری 700 افغانی تک مہنگی ہو چکی ہے، جبکہ آٹے کی بوری کی قیمت میں تقریباً 400 افغانی کا اضافہ ہوا ہے۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ملک پہلے ہی بے روزگاری اور غربت جیسے سنگین معاشی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بازار اپنی سابقہ رونق بھی کھو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بدھ کے دن اعلان کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑے گیس معاہدے کی منظوری دے دی ہے جو مصر سے ہونے جا رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اس گیس معاہدے کی بدولت آئندہ برس اربوں ڈالر سود کمائے گا۔ مصر سے گیس معاہدے کی لاگت 35 ارب ڈالر ہے، جس میں سے 18 ارب ڈالر براہ راست اسرائیلی خزانے میں ڈالے جائیں گے۔ یہ معاہدہ دوستو ایسے وقت میں انجام پایا ہے جب غزہ میں جنگ بندی کی صورتحال شدید نازک ہے اور اسرائیل مسلسل خلاف ورزی کے ذریعے فلسطینیوں کا خون بہانے میں مصروف ہے۔ مصر کا خیال ہے کہ اس نے اسرائیل سے اقتصادی تعلقات کے ذریعے اپنی عوام کی معیشت مضبوط بنانے کی گارنٹی حاصل کر لی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ اس نے غاصب صہیونیوں کے سامنے سرخ قالین بچھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات 12 فروری کو مقررہ وقت پر بھی ہوں گے، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ ان کا کہنا تھا کہ معزول آمرانہ حکومت کے حامی مبینہ طور پر انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے بے تاب ہیں، جسے پچھلی آمرانہ حکومتوں نے چھین لیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کروانا چاہتے ہیں اور اسے یادگار بنانا بھی چاہتے ہیں۔ بھارتی حمایت میں مبینہ تخریب کاری کو خطے کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اکھنڈ بھارت کا انتہا پسند نظریہ اور ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت خطے میں عدم و استحکام کا باعث بن رہی ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسوب سرگرمیوں کے تحت بنگلہ دیش میں ایک اور نوجوان سیاسی رہنما پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شہر کھلنا میں پیش آیا، جہاں نیشنل سٹیزن پارٹی کے رہنما محمد مطالب کو فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ محمد مطالب کو قریب سے سر میں گولی ماری گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہے۔ انہیں فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر کو اب اقتدار چھوڑنا ہوگا۔ امریکہ وینزویلا کے موجودہ حکمران کو زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہنے دے گا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وینزویلا کے قریب تیل لے جانے والے 2 جہازوں کو روکنا اس امر کا عکاس ہے کہ امریکہ وینزویلا کے صدر کی غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری نہیں رہنے دے گا۔
دوسری جانب روس نے امریکہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وینزویلا کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔ روسی حکومت کا کہنا ہے کہ روس پوری طرح وینزویلا کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے قبرص کے صدر اور یونان کے وزیر اعظم کے ساتھ اجلاس کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو براہ راست دھمکی امیز پیغام دیا ہے۔ ایسے وقت میں دوستو، جب اسرائیلی کابینہ نے 7 اکتوبر کی ناکامی کی وجوہات جانچنے کے لیے ایک سرکاری تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، نیتن یاہو نے قبرص کے صدر اور یونان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد یروشلم کے ایک ہوٹل میں مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ اس پریس کانفرنس میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہمارا اتحاد اور شراکت یعنی اسرائیل، قبرص اور یونان کامیاب ہو کر رہے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ اس شراکت داری کے بارے میں اپنی آئندہ ملاقات میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نیتن یاہو نے ترکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اپنی سلطنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ اس خیال کو بھول جائیں۔ ہم تینوں فریق اپنا دفاع کریں گے اور طاقت کے استعمال کے ذریعے امن قائم کریں گے۔ نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل کا ترکی کے ساتھ براہ راست تصادم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے ترکی باز آ جائے۔ بتایا جا رہا ہے دوستو کہ اسرائیل غزہ میں ترکی کے کردار کو روکنے کے لیے آذربائیجان کو استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل ترکی کو غزہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ غزہ میں ترکی فوج کی ممکنہ موجودگی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں ترک افواج کی تعیناتی اسرائیل کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ شام کے معاملے پر ترکی اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، جیسا کہ آذربائیجان کے صدر نے اپریل میں کہا تھا، کہ علاقائی استحکام اور باکو کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایک بار پھر ترکی اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے میں کامیاب ہوگا۔ دوسری جانب دوستو، ٹرمپ انتظامیہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک منصوبہ پیش کر رہی ہے جسے پروجیکٹ سن رائز کا نام دیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جنگ سے تباہ شدہ غزہ کو ایک جدید ساحلی شہر میں تبدیل کرنے کا تصور پیش کیا گیا ہے، جس میں لگژری ریزورٹس، تیز رفتار ٹرینیں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی اسمارٹ انفراسٹرکچر شامل ہوگا۔ تاہم بہت سے ماہرین اس منصوبے کو ناقابل عمل بھی قرار دے رہے ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا نیٹو کے رکن ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اس بات کی قانونی ضمانت دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ یورپ میں بڑے پیمانے پر دوبارہ فوجی تیاری روس کی جانب سے مبینہ خطرے کے بہانے شروع کی گئی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ روس اور نیٹو کے تعلقات گزشتہ 3 دہائیوں سے کشیدہ رہے ہیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نیٹو کی مشرقی یورپ کی جانب توسیع، جس میں بالٹک ریاستیں اور وسطی یورپ کے ممالک شامل ہیں، روس کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی خدشہ بن چکی ہیں۔ روس بارہا کہہ چکا ہے کہ یہ عمل اس کی قومی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ حالیہ برسوں میں، خاص طور پر 2014 میں یوکرین کے بحران اور فروری 2022 میں شروع ہونے والی مکمل جنگ کے بعد، یہ کشیدگیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ حالانکہ روس بار بار اس بات پر زور دیتا آیا ہے کہ روس نیٹو پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اور وہ اس موقف کو قانونی ضمانت کی شکل دینے کے لیے بھی تیار ہے، جبکہ اس کے برعکس یورپی ممالک اور امریکہ نے یوکرین میں روسی اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے مشرقی یورپ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھانے اور دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دے چکا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار پھر میں دعوت دیتا ہوں، لیکن جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔
ان کا کہنا تھا کہ ملک کو آگے چلنا چاہیے اور حکومت پاکستان اس کے لیے ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔ عارف حبیب گروپ کے چیئرمین عارف حبیب کا کہنا ہے کہ آج پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پی اے اے کو دوبارہ سے عظیم بنانے کے لیے محنت کریں گے۔ دوستو، عارف حبیب گروپ وہی ہے جنہوں نے مشرف کے زمانے میں سٹیل ملز کو بھی خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت نے اسے منع کر دیا تھا اور بعد میں سٹیل مل بہت سارے خسارے میں گئی تھی۔ عارف حبیب کی جانب سے قومی ایئر لائن پی اے اے کو خریدنے کے لیے 135 ارب روپے کی کامیاب بولی کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آج کی نجکاری سے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور بیرون ملک سے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایئر لائن کو دوبارہ سے عظیم تر بنانے کے لیے محنت کریں گے، اس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سے نجکاری کے اور راستے کھلیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ عارف حبیب نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے بولی کے تیسرے مرحلے میں 135 ارب روپے کی بولی لگائی اور پی اے اے کے 75% شیئر خریدنے میں کامیابی حاصل کی۔ بولی سے حاصل رقم کا 92.5% حصہ قومی ایئر لائن کی بہتری پر خرچ ہوگا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ پارٹی کا جو لیڈر مذاکرات کی بات کرتا ہے، عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں، نہ ہی وہ عمران خان کا ساتھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا پیغام خیبر پختونخوا کی قیادت کو دے دیا ہے۔ علیمہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے 2 روزہ کانفرنس کے اعلامیے کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ وہ قوم کے لیے شہادت قبول کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو ہم نے 11 کتابیں بھیجی تھی، جج صاحب کا کہنا ہے کہ 9 کتابیں ان کو مل چکی ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے 4 بار مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف کا ایک ہی راستہ بغاوت اور مخالفین کو ختم کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ اس بات پر تلا ہوا ہے کہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلایا جائے۔ جب یہ قانون ہاتھ میں لے گے تو قانون اپنا راستہ چنے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ہماری جدوجہد الگ طرح کی ہوگی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ ہماری تیاری بھی پھر الگ طرح کی ہی ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔